بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 72 شروع کر رہے ہیں، اور آج کے سبق میں المرفوعات سے شروع کریں گے، کما سیجیء تک پڑھیں گے۔ المرفوعات جمع المرفوع، مرفوعات مرفوع کی جمع ہے، للمرفوعت نہ کہ مرفوعتن کی جمع، لأن موصوفہ الاسم، کیونکہ اس کا جو موصوف ہے وہ اسم ہے، وہو مذکر لا یعقل، اور مذکر ہے لا یعقل ہے، ویجمع ھذا الجمع مضطردا، اور جمع لایا جاتا ہے، اور یہ جمع لایا جانا مضطردا اس حال میں کہ یہ قاعدے کے مطابق ہیں، صفت المذکر الذی، اس مذکر کی صفت کا، لا یعقل جو لا یعقل ہیں، کالصافنات للذکور من الخیل، جس طرح کے صافنات جو ہیں یہ صفت بنتی ہیں مذکر گھوڑوں کے لیے، وجمال سبحلات، اور اونٹ جمال اس کی صفت لائی جاتی ہے، سبحلات ای زخمات یعنی تازہ اور موٹے اونٹ، وکل ایام الخالیات، جس طرح کے ایام کی صفت لائی جاتی ہیں خالیات یعنی گزرے ہوئے ایام، ہوا ای المرفوع الدال علیہ المرفوعات، اور المرفوعات جو ہیں وہ مرفوع ہیں، ان المرفوعات کے ضمن میں جو مرفوع ہیں اس ہوا کا مرجع وہ ہیں، الدال علیہ جس پر دلالت کر رہا ہے، المرفوعات، المرفوعات کا لفظ جو ہے دلالت کر رہا ہے، لأن التعریف، کیونکہ تعریف جو انما یکون للماہیت، یہ ماہیت کی تعریف ہوتی ہیں، لا للافراد، افراد کی تعریف نہیں ہوتی، مشتملہ جو کہ مشتمل ہو، ای اسم یعنی اسم، اشتملہ جو کہ مشتمل ہو، علی علم الفاعلیت، فاعلیت کی علامت پر، ای علامت کون الاسم یعنی اسم کے ہونے کی علامت، فاعلا یعنی اسم کے فاعل ہونے کی علامت، اسم کے فاعل ہونے کی علامت، وہی الضمۃ والواو والالف، اور اسم کے فاعل ہونے کی علامت ضمہ ہے، واو ہے اور الف ہے، والمراد باستعمال الاسم علیہا، اور اسم کا مشتمل ہونا اس پر یعنی فاعل کے علامت پر، ان یکون موصوفا بہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ متصف ہو، موصوف ہو، اسم اس کے ساتھ متصف ہو فاعلیت کی علامت کے ساتھ، لفظاً او تقدیراً، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو، او محلاً یا چاہے محلاً ہو، ولا شک، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، ان الاسم موصوف، کہ اسم جو ہے موصوف ہے، بالرفع المحلی، رفع محلی کے ساتھ، اس لیے کہ معنی الرفع المحلی، کیونکہ رفع محلی کا مطلب ہوتا ہے انہ فی محل، کہ یہ ایسی جگہ میں، لو کان ثمۃ معرب، کہ اگر یہاں پر معرب ہوتا، لکان مرفوعا لفظا او تقدیرا، تو یہ مرفوع لفظی ہوتا یعنی لفظاً مرفوع ہوتا، یا لفظاً تقدیراً ہوتا، وکیف یختص الرفع، اور رفع کیسے خاص کیا جا سکتا ہے، بما عدا رفع المحلی، رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ، یعنی لفظاً اور تقدیراً کے ساتھ، وہو یبحث، حالانکہ بحث کرے گا مصنف جو ہیں، مثلا ان احوال الفاعل، فاعل کے احوال سے، اذا کان مضمرا متصلا، جس وقت ضمیر متصل ہو، کما سیجیء، جس طرح کہ انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا۔ المرفوعات، ماقبل میں مصنف نے اسم کی ایک تقسیم کی تھی کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف، اب یہاں پر ایک دوسری تقسیم کر رہے ہیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب، مجرور، تو مرفوعات کو مقدم کیا ہے منصوبات مجرورات پر،
اس کی وجہ یہ ہے کہ المرفوعات جو ہیں یہ کلام میں عمدہ ہوتے ہیں، منصوبات مجرورات کلام میں فضلہ ہوتے ہیں۔ المرفوعات کا جو لفظ ہیں اس میں جو اعرابی طور پر 3 احتمالات ہیں۔ ایک تو احتمال یہ ہے کہ المرفوعات کو ساکن پڑھیں، المرفوعات، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس پر رفع پڑھیں، تو پھر جو ہے یہ یا تو مبتدا بنے گا اور اس کا خبر موصوف ہوگا، یا یہ خبر بنے گا اور اس کا مبتدا موصوف ہوگا، مثلا المرفوعات هذه یا هذه المرفوعات۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، خذ المرفوعات، تو یہاں پر جو نصب ہیں وہ کسرے کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہیں۔ المرفوعات جمع المرفوع الی المرفوعات، یہ بار سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مرفوعات کس کی جمع ہے، مرفوعون کی جمع ہے یا مرفوعاتن کی؟ یہ دونوں احتمالات ہی درست نہیں۔ پہلا اس لیے درست نہیں کہ مرفوع جو ہے مذکر ہے، اس کی جمع المرفوعون یہ ہونی چاہیے، نہ کہ مرفوعات۔ دوسرا احتمال اس لیے درست نہیں کہ مرفوعات صیغہ صفت ہیں جو کہ موصوف کا تقاضا کرتی ہیں، اور اس کا موصوف الاسماء ہے، کیونکہ یہاں اس میں مرفوع کا بیان ہو رہا ہے، پس تقدیری عبارت یوں ہو جائے گی الاسماء المرفوعات۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جمع کی صفت جمع لائی جاتی ہے اور مفرد کی صفت مفرد لائی جاتی ہیں، تو المرفوعات کا جو واحد ہے وہ مرفوعاتن ہے، اور الاسماء کا جو مفرد ہے وہ الاسم ہے، تو عبارت یہ ہو جائے گی الاسم المرفوعات۔ تو اس صورت میں موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے، کیونکہ موصوف مذکر ہے اور صفت جو ہے وہ مؤنث ہے، حالانکہ موصوف صفت کے مابین تذکیر و تانیث میں مطابقت ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرفوعات یہ مرفوعن کی جمع ہے، نہ کہ مرفوعاتن کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا موصوف الاسم ہے، اور وہ مذکر ہیں تو صفت بھی مذکر ہوگی تاکہ موصوف صفت میں مطابقت باقی ہو۔ رہی یہ بات کہ پھر اس کی جمع مرفوعات الف اور تا کے ساتھ کیوں لائی گئی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ المرفوع الاسم کی صفت ہیں، اور الاسم جو ہے یہ مذکر لا یعقل ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ مذکر لا یعقل کی صفت جو ہیں اس صفت کی جو جمع ہے وہ الف اور تا کے ساتھ لائی جاتی ہیں۔ المرفوعات جمع المرفوع الی المرفوع للمرفوعات، المرفوعات جو ہے یہ مرفوع ان کی جمع ہے، نہ کہ مرفوعات ان کی، لأن موصوفہ الاسم، کیونکہ اس کا جو موصوف ہے وہ اسم ہے، وہو مذکر لا یعقل، اور وہ مذکر ہیں لا یعقل ہیں، ویجمع ھذا الجمع، اور جمع لایا جاتا ہے یہ جمع لایا جانا مطردن اس حال میں کہ قاعدے کے مطابق ہو صفت المذکر الذی لا یعقل، اس مذکر کی صفت کا جو لا یعقل ہو، کالصافنات، تو صافنات جو ہیں یہ صافن کی جمع ہیں، للذکور من الخیل یہ مذکر گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو صافن کی جب جمع لائی جاتی ہے تو صافنات لائی جاتی ہیں۔ وجمال سبحلات، جمال اونٹ کو کہتے ہیں، اور سبحلات یہ اس کی صفت ہیں، تو سبحل کی جمع سبحلات لائی جاتی ہیں، یعنی تازہ ای زخمات، تازہ اور موٹے اونٹ کو، کیونکہ یہ بھی مذکر لا یعقل، اس کا جو موصوف ہے وہ مذکر لا یعقل ہے۔ وکل ایام الخالیات، اور اسی طرح ایام کی صفتوں وہ بھی الف تا کے ساتھ لائی جاتی ہے، کیونکہ ایام جو ہے وہ مذکر لا یعقل ہے۔ گزرے ہوئے ایام، ہوا ای المرفوع الدال علیہ المرفوعات، یہ بار سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ ہوا ضمیر کا مرجع مرفوعون ہے یا مرفوعات ہیں؟ یہ دونوں درست نہیں، کیونکہ مرفوعون کو اگر مانے تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، کیونکہ مرجع مقبل میں مذکور نہیں، اور اگر المرفوعات کو مانے تو بھی درست نہیں، کیونکہ راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا ضمیر کا مرجع مرفوعون ہے، نہ کہ مرفوعاتن، کیونکہ اور مرفوع جو ہیں وہ مرفوعات کے ضمن میں پایا جا رہا ہے، کیونکہ مرجع کا ایک قسم یہ بھی ہے کہ ضمن میں موجود ہو، کسی چیز کے ضمن میں موجود ہو، حقیقتاً تو نہ پایا جا رہا ہو لیکن کسی دوسرے لفظ کے ضمن میں موجود ہو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے دلو ہوا اقرب للتقوی، تو یہاں پر ہوا ضمیر جو ہے یہ اے دلو کے اندر جو عدل موجود ہیں اس کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ تو اسی طرح ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے المرفوعات کے ضمن میں جو المرفوع یہ پایا جا رہا ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، ای المرفوع الدال علیہ المرفوعات، جس پر المرفوعات جو ہیں دلالت کر رہے ہیں اس کی طرف لوٹ رہی ہے، لأن تعریف انما یکون للماہیت لا للافراد،
یہ عبارت بھی سوال مقدر کا جواب ہے کہ ہوا ضمیر کا مرجع المرفوعات کو کیوں نہیں بنایا، کیونکہ مرفوعات بھی تو بن سکتا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر جو ہیں یہ افراد کی تعریف لازم آتی، کیونکہ مرفوعات کے تو بہت سارے اقسام ہیں، مبتدا بھی ہیں، خبر بھی ہیں، اور بھی اقسام ہیں، تو اس کی تعریف لازم آتی۔ حالانکہ تعریف جو ہے وہ افراد کی نہیں ہوتی، ماہیت کی ہوتی ہے، لأن تعریفہ انما یکون للماہیت لا للافراد ہے، کیونکہ تعریف جو ہے ماہیت کی ہوتی ہے نہ کہ افراد کی۔ مشتملہ آئی اسم اشتملہ، یعنی وہ اسم ہوتا ہے جو کہ مشتمل ہو علی علم الفاعلیت، فاعلیت کی علامت پر۔ تو یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے کہا ہے علم الفاعلیت، اور فاعلیت کے علم سے مراد ضمہ، واو اور الف ہے، حالانکہ ان پر علم کی تعریف صادق نہیں آتی، کیونکہ علم کی تعریفیں جو معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جبکہ ضمہ، الف اور واو یہ تو مرفوع کا علم نہیں ہے، لہذا مرفوع کی تعریف درست نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم کے کئی معنی ہیں، نمبر 1 جھنڈا، نمبر 2 پہاڑ، نمبر 3 علامت، نمبر 4 موضع لشیء معین۔ تو یہاں پر تیسرا معنی مراد ہے علامت، یہاں پر علم مراد نہیں ہے، بلکہ علم جو عام طور پر ہم کہتے ہیں کسی کا نام، تو نام مراد نہیں بلکہ علامت، یہ تیسرا معنی مراد ہے۔ علی علم الفاعلیت ای علامت کون الاسم، یہ عبارت بھی سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ فاعلیت میں یا نسبت کی ہے، پس معنی یہ ہوا کہ اسم مرفوع وہ اسم ہوتا ہے جو فاعلیت کی طرف منصوب شے کی علامت پر مشتمل ہو، حالانکہ اسم مرفوع تو اس شے کی علامت پر مشتمل نہیں ہوتا جو فاعلیت کی طرف منصوب ہو، بلکہ خود علامت فاعل پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فاعلیت میں یا نسبت کی نہیں ہے بلکہ یہ مصدریت کی ہے، پس معنی یہ ہوگا کہ کون الاسم فاعلا، کہ ای علامت کون الاسم فاعلا، کہ اسم کے فاعل ہونے کی علامت، یعنی اسم کا فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہونا، اور اسم کا فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہونا، یہ علامت کون سی ہے؟ وہی ضمۃ والواو والالف، فاعل کی علامت یہ ہے کہ ضمہ اور واو اور الف کا ہونا، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور رفع جو ہے الف اور واو اور ضمہ کے ساتھ آتا ہے۔ والمراد باستعمال الاسم علیہا، استعمال جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، ایک استعمال ہوتا ہے موصوف صفت کا، اور ایک استعمال ہوتا ہے ظرف مظروف کا، اور ایک استعمال ہوتا ہے کل اور جز کا، اور ایک استعمال ہوتا ہے حال اور ذوالحال کا۔ تو یہاں پر کون سا استعمال مراد ہے؟ تو یہاں پر یہ علامہ جامی رحمہ اللہ نے بتا دیا کہ یہاں پر موصوف صفت کا استعمال مراد ہے۔ والمراد باستعمال الاسم علیہا، کہ فاعل کے اسم کا فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہونا، کہ اسم جو ہے وہ مشتمل ہو، اس سے مراد یہ ہے ان یکون موصوفا بہا، کہ فاعل کے علامت پر مشتمل ہو، اس کا مطلب ہے کہ فاعل کی علامت کے ساتھ موصوف ہو، چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو یا محلاً ہو۔ ولا شک ان الاسم موصوف برفع المحلی، یہاں سے علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی ہندی کا رد فرما رہے ہیں، کیونکہ ہندی نے رفع محلی کا انکار کیا ہے، اور علامہ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انکار صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسم جو ہے رفع محلی کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ رفع محلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس جگہ اسم معرب ہوتا تو وہ مرفوع ہوتا، خواہ لفظاً رفع آتا یا تقدیراً، جیسے ماقبل میں اس کی مثالیں یہ گزر چکی ہیں۔ رفع محلی کی مثال جو ہے کام ہاؤلائے، اگر ہاؤلائے مبنی کی جگہ کوئی اسم معرب ہوتا تو اس پر اعراب آتا، مثلا زید آتا تو اس پر اعراب لفظی آتا۔ ولا شک ان الاسم موصوف برفع المحلی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسم موصوف ہوتا ہے رفع محلی کے ساتھ بھی، اذ معنی رفع المحلی، کیونکہ رفع محلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہ فی محل، کہ یہ ایسی جگہ میں ہے، لو کان ثمۃ معرب،
کہ اگر یہاں پر مورب ہوتا لکان مرفوعا لفظا او تقدیرا، تو چاہے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو تو یہ مرفوع ہوتا۔ وکیفا یختص الرفع، تو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے رفع کو؟ بما آدار رفع المحلی، رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ، یعنی لفظاً اور تقدیراً کے ساتھ تو حاصل کر دیا، لیکن رفع محلی کو وہ نکال دیا، اس کا انکار کر دیا، تو یہ انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وَهُوَ يَبْحَثُ، حالانکہ مصنف جو ہے بحث کرے گا مثلا عن احوال الفاعل، فاعل کے احوال سے بحث کرے گا اذا کان مضمرا متصلا، جب فاعل جو ہے ضمیر متصل ہو، کما سیجیو، جس طرح کہ انشاءاللہ اس کا ذکر ہو فاعل کی بحث میں آئے گا۔ آج ہم نے پڑھا ہے المرفوعات سے لے کر کما سیجیو تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔